السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ریاض الصالحین کا درس چل رہا تھا، پہلی حدیث کا ترجمہ اور ترکیب ہوا اور اتنی عبارت بچی ہوئی تھی۔ رواہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ بن بردزبہ الجعفی البخاری و ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری فی صحیحیہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ۔ تو اس کی ترکیب بچی تھی، ترکیب ہم کر لیتے ہیں۔ رواہ اسے روایت کیا ہے، محدثین کے دونوں امام یعنی امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جعفی بخاری نے، اور ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیسابوری نے فی صحیحیہما، ان دونوں نے اپنی اس صحیح میں روایت کیا ہے، اللذین ہما اصح الکتب، جو تصنیف کی ہوئی کتابوں میں سب سے صحیح ہیں۔ یعنی جتنی بھی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں قرآن مقدس کے بعد اگر سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف، پھر اس کے بعد مسلم شریف کا نمبر ہے۔ ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری ہے، پھر مسلم۔ ترکیب اس کی ہے رواہ، روا یروی بمعنی روایت کرنا، باب ضرب یضرب ثلاثی مجدد۔ رواہ یہ روا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور ہو ضمیر یہ منصوب متصل مفعول بھی مقدم ہے، اور امامہ یہ اصل میں امامان تھا، تو چونکہ یہ مرفوع ہے حالت رفع میں ہے کیونکہ فاعل بننے والا ہے رواہ کا، روا فعل کا، تو اسی وجہ سے یہ امامان تھا، تو اضافت کر دی گئی اسی امامان کی المحدثینہ کی طرف، تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو بن گیا امامہ۔ تو امامہ یہ مضاف ہے، المحدثینہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مبدل منہ ہے، اور اس کا بدل جو ہے ابو عبداللہ اور ابو الحسن یعنی دونوں، تو امامہ مضاف، المحدثینہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، یہ بن جائے گا مبدل منہ، یعنی امام المحدثینہ یہ الگ سے مبدل منہ ہے، اور ابو عبداللہ اس کا تعلق الگ سے ہے، پھر ابو عبداللہ یہ بن گیا مبدل منہ، اور محمدو یہ موصوف۔ ہم نے بتایا تھا کہ جب لفظ بن دو علموں کے درمیان واقع ہو تو ایسی صورت میں وہ ما قبل کی صفت بنتا ہے اور ما بعد کے لیے وہ مضاف بنتا ہے، تو محمدو یہ موصوف بن مضاف۔ اب اسماعیلہ پھر جو ہے یہ بن جائے گا موصوف۔ اسماعیلہ پر کسرہ اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے غیر منصرف ہے، اور بن جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے موصوف بنے گا، بن جو ہے پھر یہ مضاف بنے گا، اس کے بعد پھر ابراہیمہ پھر موصوف بن جائے گا۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ آگے جتنی بھی عبارتیں آ رہی ہیں ان کے اعتبار سے محمد موصوف ہے پہلے، پھر بن مضاف، یعنی یہ بن جو ہے محمد کے لیے جو ہے صفت ہے اور اسماعیل کے لیے مضاف ہے، تو اب یہ مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ صفت، پھر موصوف صفت سے مل کر یہ بن جائے گا ابو عبداللہ کا بدل۔ اب یہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر، ٹھیک ہے، مبدل من اپنے بدل سے مل کر ہم اس کو بنا دیں گے موصوف۔ اب ان کی صفت کیا ہے؟ الجعفی صفت اول، البخاری صفت ثانی، یہ بن گئی دوسری صفت۔ اب موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ بن گیا معطوف علیہ۔ واو حرفیت، ابو الحسن مبدل منہ، مسلمو یہ موصوف، بن مضاف، الحجاجی یہ پھر جو ہے بن جائے گا موصوف، بن مضاف، مسلمن موصوف، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد مسلمن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے بن مضاف کا، بن مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ صفت ہے۔ اب اس کے بعد الحجاج موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ بن مضاف کا، پھر بن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہے مسلم کی، مسلم موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا اب بدل ابو الحسین کا، مبدل من اپنے بدل سے مل کر یہ بن جائے گا موصوف۔ القشیری اسی ابو الحسین کی صفت اول، اور النیسابوری یہ صفت ثانی۔
موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ پھر بدل بنیں گے امام المحدثین سے۔ اب مبدل من اپنے بدل سے مل کر روا جو فعل ہے اس کا فاعل۔ اس کے بعد فی حرف جار صحیح ہے ہما، صحیح ہے یہ اصل میں صحیح ہے نے تھا تو اضافت کی وجہ سے یہاں پر بھی نون گر گیا، تو صحیح ہے یہ مضاف اور ہما ضمیر یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا موصوف۔ اور اس کے بعد اللذین یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہے، اس میں موصول اور ہما یا ضمیر مرفوع منفصل برائے تثنیہ مذکر، یہ بن جائے گا یہاں پر مبتدا۔ اصح یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ جو ہے مضاف، اور الکتب موصوف، المصنفہ جو ہے یہ صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ، اصح اس میں تفضیل کا، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، ہما مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، اللذین اس میں موصول کا صلہ، موصول اپنی صلہ سے مل کر یہ صفت ہوگی صحیح ہے ہما کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا روا فعل کا، روا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسری حدیث پاک ہے وعن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فاذا كانوا ببیداء من الارض یخسف باولهم وآخرهم قالت قلت یا رسول اللہ کیف یخسف باولهم وآخرهم وفیہم اسواقهم ومن لیس منهم قال یخسف باولهم وآخرهم ثم يبعثون على نیاتهم متفق علیہ هذا لفظ البخاری۔ حدیث پاک ہے اور حضرت ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، قالت آپ نے فرمایا، اس قالت میں جو ہوا ہیا ضمیر اس کا مرجع حضرت عائشہ صدیقہ، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغزو جیش الکعبۃ، غزا یغزو غزون حملہ کرنا، کہ ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکلے گا، کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا، چڑھائی کرنے کی غرض سے نکلے گا، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ تو جب وہ زمین کے چٹیل میدان میں ہوں گے، بیدا اس جگہ کو کہتے ہیں جو چٹیل میدان ہو، اور من الارض اسی بیدا کی صفت ہے کہ وہ زمین کا چٹیل میدان ہوگا، یخسف باولہم وآخرہم ان کے اگلوں اور ان کے پچھلوں کو دھسا دیا جائے گا، ان کے اول اور ان کے آخر کو دھسا دیا جائے گا۔ قالت تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یخسف باولہم وآخرہم کیسے ان کے اول اور ان کے آخر کو دھسا دیا جائے گا، زمین کے اندر ان کے اول آخر کو کیسے دھسا دیا جائے گا، وفیہم اسواقہم حالانکہ ان میں بازاری لوگ بھی ہوں گے، بازاریں ہوں گی، ومن لیس منہم اور وہ لوگ ان میں سے نہ ہوں گے، قال یخسف باولہم وآخرہم تو آپ نے فرمایا ان کے اول اور ان کے آخر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ثم یبعثون علی نیاتہم پھر انہیں ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا، یبعثون مانے بمانا یردون پھر ان کو ان کی نیتوں پر پلٹایا جائے گا، ثم یبعثون علی نیاتہم پھر انہیں ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ متفق علیہ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، اسے امام بخاری امام مسلم نے اپنی صحیحین میں ذکر فرمایا، ھذا لفظ البخاری یہ اور یہ بخاری کا لفظ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو حدیث پاک بیان ہوئی ام المومنین، دوبارہ ترجمہ سماعت فرمایا، ام المومنین ام عبداللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکلے گا، ایک لشکر کعبہ معظمہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکلے گا، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ تو جب وہ زمین کے چٹیل میدان میں ہوں گے تو ان کے اول اور ان کے آخر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کے اگلوں پچھلوں کو دھسا دیا جائے گا، حالانکہ ان میں بازاری لوگ بھی ہوں گے، بازاریں ہوں گی، اور وہ لوگ جو بازاری ہوں گے وہ ان میں سے نہ ہوں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کے اول اور ان کے آخر کو دھسا دیا جائے گا، پھر انہیں ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ مطلب اس حدیث پاک میں یہ بتایا جا رہا ہے
نیت کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر ہوگا جو خانہ کعبہ پر چڑھائی کی غرض تھے اسے منہدم کرنے کی غرض سے نکلے گا اور خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا کرنے کی غرض تھے، لیکن وہ حملہ تو نہیں کر پائے گا۔ ہاں، جب وہ زمین کے ایک چٹیل میدان میں پہنچیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین کے اندر دھسا دے گا، اور زمین کے اندر صرف وہی نہیں دھسیں گے بلکہ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، جو بازاری ہوں گے، چلنے پھرنے والے ہوں گے، وہ سارے کے سارے لوگ زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ان کے اگلوں پچھلوں کو دھسا دیا جائے گا، حالانکہ وہ تو کچھ کیے نہیں ہوں گے، انہیں کیوں دھسایا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن انہیں ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ اگر ان کی نیتیں خیر ہوگی تو خیر نیت پر وہ اٹھیں گے، اور اگر ان کی نیت شر ہوگی تو شر نیت پر وہ اٹھیں گے۔ تو اس میں نیت کا ذکر آیا ہے، نیت کا بیان آیا ہے۔ تو اس کی ترکیب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ واو استینافیہ، ان حرف جار، ام مضاف، المؤمنین مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل من ہو، اور یہ ام عبداللہ جو ہے یہ کنیت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ام عبداللہ اس کو ہم بنائیں گے یہاں پر مبین، اور عائشہ تا یہ بدل ہے، عطف بیان ہے اسی ام عبداللہ کا۔ تو ام عبداللہ جو ہے یہ مضاف الیہ سے مل کر بن گیا مبین، اور عائشہ تا یہ اسی کا بیان ہے۔ تو اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ عائشہ تا پر فتحہ کیوں آیا؟ تو ہم کہیں گے کہ عائشہ یہ غیر منصرف ہے عالمیت اور تانیث کی وجہ سے، اسی وجہ سے، کیونکہ غیر منصرف کا جو اعراب ہے حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں فتحہ کے ساتھ آتا ہے، لہذا ام عبداللہ یہ مبین، عائشہ تا جو ہے اسی کا عطف بیان ہے۔ مبین عطف بیان سے مل کر اب یہ بدل بن جائے گا ام المؤمنین سے، مبدل من اپنے بدل سے مل کر ان جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا رویہ فعل محذوف کا۔ اور اس کے بعد قالت ہے، قالت فعل ماضی معروف، قالا یقول باب نصر ینصر قول مادہ اجوف واوی، قالت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل راجع بسوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب اس قالت کا جو مقولہ ہے یہ پورا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیشن الکعبہ، پورا اس کا مقولہ ہے۔ اب دوسرا قالا جو ہے، قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، رسول و مضاف، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، رسول و مضاف اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قالا کا فاعل، اور اس قالا کا جو مقولہ ہے یہ یغزو جیشن الکعبہ ہے مکمل۔ غزا یغزو غزون کا معنی ہوتا ہے حملہ آور ہونا، اسی سے غازی ہیں کہ وہ جو ہے چڑھائی کرنے کی غرض تھے، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے نکلے گا۔ یغزو یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور جیشن یہ اسی یغزو کا فاعل ہے، اور الکعبۃ منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ اسی کا مفعول بہ ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ یہاں پر جو فا ہے یہ عاطفہ ہے، اذا ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم ہے، اور کانو یہ فعل ناقص ہے، اس میں واو ضمیر اس کا اسم ہے، اور با حرف جار، بیداء یہ اس پر حرف جار داخل ہے، پھر بھی سے اس پر فتح آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی غیر منصرف ہے، اور یہ دو سبب کے قائم مقام ہے، کیونکہ بیان کیا گیا ہے کہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ یہ دو سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بیدا جو ہے اسی وجہ سے، کیونکہ غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں فتحہ کے ساتھ، اسی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اور بیداء یہ بن جائے گا پہلے یہاں پر موصوف، کیونکہ اس کی صفت ہے کہ وہ چٹیل میدان زمین کا ہوگا، تو من حرف جار الارض مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتۃ کے، کیونکہ یہاں پر
یہ حالت جر میں ہے تو اس کی صفت بھی حالت جر ہی میں ہوگی۔ ثابتتن اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا بیدا موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر باجار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتینہ کے، کیونکہ کانو جو ہے اس کی خبر منصوب ہوگی۔ ثابتینہ اس میں فاعل صیغہ جمع مذکر، اس میں ہم کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانو کی خبر، کانو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط۔ یخصف باولہم و آخرہم، یہ یخصف فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب با حرف جار اول مضاف ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف آخر مضاف ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ نائب فاعل ہو جائے گا یخصف فعل مجہول کا، یخصف فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ یا تو پھر ایسا کریں کہ اذا کو جو ہے مضاف مانے اور کانو ببیداء من الارض اس کو ہم مکمل اس کا مضاف الیہ مانے اذا کا، پھر یہ جو ہے مفعول فیہ مقدم ہو جائے گا یخصف فعل کا، اب یخصف فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد قالت قلت یا رسول اللہ، تو یہ کس پر معطوف ہو گیا؟ یغزو پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مقولہ ہو گیا قالا فعل کا، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہو جائے گا قالت کا۔ اس کے بعد کیونکہ پھر قالت آ رہا ہے تو یہاں پر قالت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قلت یا رسول اللہ، قلت یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، یا حرف ندا، اب اس قلتو کا جو مقولہ ہے یہ پوری عبارت ہے یہ اسی قلتو کا مقولہ ہے۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، یا دعوتو فعل ماضی کے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد جو ہے فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، رسولہ مضاف کیونکہ منادہ جو مضاف ہوتا ہے وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، تو یہاں پر رسولہ مضاف اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا ادعو فعل محذوب جو ہے اسی کا مفعول منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ قلتو کا مقولہ ہے۔ کیا کہا؟ کیفا یخصف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، کیفا جو ہے یہ حال ہے، حال مقدم یہ حال اول ہے، اولہم میں جو ہم ضمیر ہے اس سے، یخصف فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب با حرف جار اول مضاف ام ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف آخر مضاف ام ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، اب معطوف علیہ سے مل کر یہ بن گیا ذو الحال، اور اس کا حال اول کیا ہے؟ کیفا، اور وفیہم و اسواقہم، یہاں پر واو جو ہے وفیہم میں یہ حالیہ ہے، فی حرف جار ہم ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتتن کے یا موجودتن کے، موجودتن اس مفعول صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس مفعول اس کا نائب فاعل، اس مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، اسواق مضاف ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، سوق کی جمع اسواق و معنی بازار، مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف علیہ ہے۔ اس کے بعد ومن لیسا منہم کا عطف ہے اسواقہم پر، واو حرفیات من موصوفہ یہاں پر ہے، لیسا فعل ناقص، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، من حرف جار ہم ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کے، کیونکہ لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے،
ثابتاً اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لیسا کی خبر، لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت بن جائے گی من موصوفہ کی، من موصوفہ اپنی صفت سے مل کر جو ہے یہ معطوف، معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر، اور اس کی خبر مقدم فیہم، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ثانی ہو گیا آخریہم اولیہم اور آخریہم کا، اور اس کا حال اول کیا تھا کیفا۔ اب ذوالحال اپنے دونوں حال سے مل کر باجار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ نائب فاعل ہے، اسی یخصف فعل مجہول کا، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد قال یخصف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اگلوں اور ان کے پچھلوں کو دھسا دیا جائے گا زمین میں، پھر ان کی نیتوں پر انہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پر قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یخصف فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، با حرف جار اول مضاف ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر باجار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہاں پر پہلے معطوف علیہ بنائیں گے، یعنی اول مضاف ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرفیات آخر مضاف ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر باجار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ نائب فاعل ہے یخصف فعل مجہول کا، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ثم حرف عطف یبعثون بعث یبعث باب فتح یفتح، ثم حرفیات یبعثون فعل مضارع مجہول صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا نائب فاعل، علی حرف جار نیات مضاف یم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اعلی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یبعثون فعل مجہول کے، یبعثون فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ قالا کا مقولہ ہو گیا، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہو جائے گا قلتو فعل کا، قلتو فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر یہ مقولہ ہو جائے گا قالت فعل کا، قالت فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر یہ بھی جو ہے مقولہ ہو جائے گا قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اس کا قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی مقولہ ہو جائے گا قالت کا جو سب سے پہلے ہے۔ اب قالت فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نائب فاعل ہو گیا اسی رویہ فعل محذوب کا، رویہ فعل مجہول محذوب اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، تو اس کی ترکیب اس طریقے سے ہوگی کہ متفقن اسم مفعول صیغہ واحد مذکر اور علی حرف جار ہی ضمیر مجرور، یہاں اتفق یتفق اتفاق، علی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ نائب فاعل متفقن اسم مفعول کا، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے مبتدا محذوب الحدیثوں کی، الحدیث مبتدا محذوب اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا لفظ البخاری، بخاری یہ بخاری کا لفظ ہے، ہا برائے تنبیہ، ذا اسم اشارہ مبتدا، لفظ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف الیہ، لفظ و مضاف، البخاری مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر ہے ھذا کی، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور تو حدیث پاک اس کے بعد تیسری حدیث پاک وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیۃ واذا استنفرتم فانفروا، متفق علیہ، ومعناه لا ہجرت من مکہ لانها صارت دار اسلام۔ تیسری حدیث پاک ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، اور لیکن جہاد اور نیت ہے،
وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ، اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو طلب کیا جائے، اور جب تمہیں طلب کیا جائے کہ تم جہاد کے لیے نکلو، فَانْفِرُوا، تو تم نکل پڑو، اور جب تمہیں جہاد کے لیے طلب کیا جائے تو تم نکل پڑو۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ۔ اور لا ہجرت بعد الفتح، اس کا مطلب کیا ہو بتا رہے ہیں، اسی کا معنی ہو، اور اس کا معنی ہے لا ہجرت من مکہ لانہا صارت دار اسلام، یعنی مکہ سے ہجرت نہیں ہے، مکہ سے اب ہجرت نہیں ہے، لانہا صارت دار اسلام، اس لیے کہ مکہ تو اب دار الاسلام ہو چکا ہے، تو کہاں وہاں ہجرت ہوگی؟ تو جب مکہ دار الاسلام ہو چکا ہے تو وہاں پر ہجرت بچی ہی نہیں۔ اس سے یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ 8 ہجری میں جب مکۃ المکرمہ فتح ہوا ہے تو اس کے بعد یہ دارالاسلام بن گیا، تو جب یہ دارالاسلام بن گیا ہے تو وہاں سے اب ہجرت کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ پہلے جب مسلمان مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے تو ان کے فرائض و واجبات جو ہوا کرتے تھے ان کو ادا کرنے میں دشواری ہوتی تھی، اور کفار و مشرکین ان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، لہذا ان پر یہ فرض تھا، واجب تھا کہ یہ ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لے جائیں، کیونکہ جب مکۃ المکرمہ فتح ہو چکا، دارالاسلام بن چکا، تو اب وہاں پر ہجرت نہیں ہے کہ وہاں سے بھی ہجرت کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسی جگہ ہے وہاں پر کہ جہاں پر ارکان اسلام اور دیگر چیزوں پر عمل کرنا دشوار ہے یا ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہاں سے اس کے لیے ہجرت کرنا فرض ہوگا، ہجرت کرے گا۔ یعنی ایسی جگہ ہے جہاں پر شاعر اسلام پر قائم رہنا دشوار ہو اور ہر طرح سے ایمان بچانے کی کوشش کرے اور پھر بھی یہ بچا نہ پائے وہاں پر، تو ایسی صورت میں ان پر یہ لازم ہے، اور شاعر اسلام کو بچا نہ سکے وہاں، تو ایسی صورت میں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے نکلیں اور ہجرت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ جو ہے فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت ہے، یعنی اسی ہجرت تو نہیں ہے لیکن جہاد ہے کہ ہمیں جہاد کرنا پڑے گا، اور نیت ہے، یعنی جو بندہ نیت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت ہی کے متعلق جتنا اس کی نیت ہوگی، جس طریقے سے وہ نیت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو عطا فرمائے گا، اور اس کے نیت ہی پر اس کے اعمال جو ہوں گے قابل قبول ہیں تو قبول کیے جائیں گے، اور اگر مردود ہیں تو اسے رد کر دیا جائے گا، نیت دیکھی جائے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، تو یہاں پر طلب کرنا باب استفعال سے ہے، اذا استنفرتم، اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو طلب کیا جائے، یعنی جب تمہیں بلایا جائے اور تمہیں یہ کہا جائے کہ اب جہاد کا وقت آ چکا ہے اور اب نکلو جہاد کرو، تو ایسی صورت میں یہ لازم ہے کہ ہم وہاں سے نکلیں اور جہاد کریں، اسی لیے آگے فرمایا فَانْفِرُوا، تو تم جہاد کے لیے نکل پڑو۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، اور مکہ سے ہجرت نہیں ہے اس لیے کہ وہ دارالاسلام ہو چکا ہے۔ تو یہاں تک یہ ہم نے کر دیا، انشاءاللہ اس کی ترکیب آگے کریں گے کیونکہ درس لمبا ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔